السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر بی گو۔ وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا، پر جب دوائی یا خوراک کا وقت ہوتا تو سرد لہجے میں اسے جھڑک کر کھلاتا۔ ہر بار جب اس کے قریب آتا تو وہ ٹپٹپائی نظروں سے اسے دیکھتی، پر وہ نظریں پھیر جاتا۔ ایک دو بار تو اس نے رونے پر بری طرح جھڑک دیا، اور عائشہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر وہاں اپنا سر رکھ کر معافی مانگ لے۔ اب تو اسے رونے کی اجازت نہیں تھی کہ دانیال نے کہا تھا اس کی وجہ سے اگر اس کے بچے کو کچھ ہوا تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا، اور اس لیے وہ خود اس بات سے گھبرا کر رونا چھوڑ گئی تھی۔ پر اس دل کا کیا کرتی؟ جب بھی وہ اس کے سامنے آتا تو اس کی محبت بھرے لمحے سامنے چلنے لگتے۔ وہ اپنا حال کسی پہ نہیں بیان کر رہی تھی، اس کا دل دکھ رہا تھا اسے صرف پھپھو اور زرش سے باتیں کرتے دیکھ کر، اور نہ اس سے پھپھو بات کر رہی تھی نہ ہی دانیال۔ ہاں، اگر بات کرتا بھی تو لہجے میں اس قدر روب ہوتا کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہ پاتی۔ وہ اس کے قریب سوتا تو اسے محسوس ہوتا جیسے وہ روم میں اکیلی ہے، اور تب وہ دن یاد کرتے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رونا آتا جب وہ اسے اپنے روم میں لانے کے بے انتہا جتن کر رہا تھا۔ وہ جب اس کے پاس ہوتی، اگر روتی تو کیسے چھوٹی بچی کی طرح اسے چپ کرواتا، اسے محبت کرتا۔ اب تو وہ روئے تو اسے جھڑک دیتا جیسے کھا جائے گا، اور اس کی جھڑک میں اس قدر روب ہوتا کہ وہ یکدم خاموش ہو جاتی۔ اس نے کافی ہمت سے اپنے پاؤں میں پہنی پازیب میں واپس گھنگرو ڈال لیے تھے، پر اب اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی آواز پر وہ سسک اٹھی۔ کیا کرتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے وہ بارش والا منظر یاد آیا۔ دل کی تو حالت غیر ہوئی، پر روح بھی سسک اٹھی۔ زرش اسے بالکل کام کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی، اس لیے گھر میں بور ہوتی پھر رہی تھی۔ سنو عائشہ، یہاں آؤ۔ کچن سے زر کی پکار پر وہ سمردگی سے اٹھی اور جانے لگی۔ جی؟ یہ لو، دانی کو دے آؤ، میں اماں کو دے دیتی ہوں چائے۔ وہ اسے چائے کے کپ والی ٹرے پکڑاتی بولی کہ عائشہ نے اداسی سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، ہمت کرو اور اپنا گھر سنبھالو۔ وہ اس کا گال چھو کر بولی تو عائشہ ڈوبے دل سے ٹرے پکڑے ہمت کرتی جانے لگی۔ وہ ابھی لوٹا تھا آفس سے، اور اب شاید فریش ہو رہا تھا، ورنہ لاؤنج میں پھپھو اور زر کے ساتھ چائے پیتا تھا۔ وہ روم میں آئی تو وہ شرٹ پہن رہا تھا۔ عائشہ اس کی طرف دیکھ کر سرخ چہرے سے نظریں جھکا گئی۔ آہٹ پر دانیال نے مرر میں دیکھا تو سامنے ہی سرخ چہرے سے سر جھکائے ہاتھوں میں ٹرے پکڑے عائشہ کو پایا۔ یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں میں پھپھو کے ساتھ پیتا ہوں؟ سرد لہجے میں وہ ناگواری سے بولا کہ عائشہ نے پلکیں اٹھائیں۔ وہ زر نے کہا کہ پھپھو اپنے روم میں پی رہی ہیں۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی گویا ہوئی۔ اب کیا سر پر ڈالنے کا ارادہ ہے؟ جا کر ٹیبل پر رکھو، وہ جھڑک کر بولا تو عائشہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ دوائی کھائی؟ وہ چلتا صوفے پر بیٹھا اور کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اس میں کچھ ٹائپ کرتے مصروف سا پوچھنے لگا۔ جی؟ آنسوؤں کا گولا حلق سے انڈیلتے وہ بولی۔ کیا کل ہارون کے گھر جاؤ گی؟
وہ دروازے کے قریب پہنچی تو پیچھے سے آواز آئی۔ عائشہ کا دل سکڑ گیا۔ کیسی امید لگا رہی ہوں؟ کیا میں نے جو کیا وہ کم تھا؟ وہ خود سے بولی اور دانیال نے چوٹی میں بدے سنہری بالوں کو دیکھنے لگا۔ پر وہ میری طبیعت کا تو پوچھ ہی سکتا ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس کے دل نے کہا۔ دماغ سے جب خوف اترا تھا، اب اسے ساری حقیقت اور دانیال کے ساتھ جڑے رشتے کا احساس ہونے لگا تھا، پر پچھتاؤں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اور میں نے جو اس کے بچے کے بارے میں کہا، ہمارے بچے کے بارے میں کہا، وہ اس کے دماغ میں تلخ حقیقت سامنے رکھی۔ وہ تڑپ گئی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور آہستہ سے ڈور کھول کر باہر نکل گئی۔ دانیال نے سر جھٹک کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے جو کہا وہ خوف میں کہا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، یا وہ اس لڑکے سے محبت نہیں کرتی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ اگر وہ مجھے کہے گی بھی تو میں کون سا اسے معاف کروں گا؟ اس نے میرے احساسات کو کچلا ہے، میری انا پر چوٹ کی اور اسے کھلے لفظوں میں کہا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ان تلخ سوچوں میں وہ سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ اس نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی، جو کوئی عورت خواب میں بھی نہ سوچے، اپنی کوکھ کے لیے۔ سرخ آنکھیں کھول کر وہ اپنا سارا غصہ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر نکالنے لگا۔ اس کے باپ نے جو کیا سو کیا، پر اب اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ جو اس کے بھائی نے کیا، چھوڑ کر اسے چلا گیا، وہ انتہائی زبردست تھا کہ مہکار سوچتے جھوم اٹھی کہ حیدر سنگاپور چلا گیا، اور اب رہی یہ چھوٹی سی چڑیا گھر میں جو سارا دن خرگوش سے باتیں کرتی، اس کا دماغ پکا چکی تھی۔ مہکار کو تو انتہائی نفرت اس سے محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے ڈیڈ سے بھی گلا کیا کہ کس کو اٹھا لائے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پاگل خانے سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو۔ اور اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ روم کے پاس سے گزرتی حجاب بھی اسے سن لے گی اور اپنی شرمیلی کے لیے اس کی بکواس سن کر تڑپ کر رہ گئی۔ حامد صاحب نے مہکار کو جھڑک دیا، جس پر وہ منہ بنا گئی اور حجاب سے حیدر کی گمشدگی کا بہانہ گھڑا تھا کہ وہ ارجنٹ میٹنگ میں سنگاپور گیا ہوا ہے، جلدی آئے گا۔ پر یہاں مہکار کی باتیں سن کر پتہ چلا کہ وہ بھاگ گیا ہے اس رشتے سے۔ حجاب کو سن کر بہت دکھ ہوا اور روم میں آ کر کافی روئی کہ اس کا شوہر اسے دیکھنے سے پہلے ہی اسے دھتکار کر چلا گیا۔ پر کیوں؟ اس کیوں کا جواب اسے معلوم نہیں تھا، پر اسے امید تھی کہ یہ ناگن ضرور اسے جلد ہی بتا دے گی، کسی بہانے سے ہی۔ دوسری طرف حیدر کی 3 دن بعد کال پک کرنے پر حامد صاحب نے بغیر اس کی سنے کافی سنا دیا اور اس سے کہا اگر وہ واپس نہیں لوٹا تو وہ خود کو کچھ کر لیں گے۔ وہ معصوم لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ تھا نواب لوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ روم انتہائی خوبصورت تھا اور اس کے ترتیب فرنیچر کلر سے لگ رہا تھا کہ بندہ کافی نفاست کڑوے ٹائپ کا ہے، اور تصویر ایک بھی نہیں تھی کہ وہ دیکھ کر بھرا بھلا ہی کہہ سکے اسے، کیونکہ حامد صاحب کے مطابق اسے تصویر نکالنا پسند نہیں اور نہ ہی اس نے کبھی زندگی میں کھنچوائی تھی۔ اور حجاب جو شرمیلی اور اس کے ڈیڈ کے ساتھ ہزاروں سیلفیز لینے کا مستقبل میں سوچ بیٹھی تھی، ساری خواہشوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ ساری خواہشوں پر حرف بھیج کر منہ بنا کر اس سڑے کدو کا سوچتی رہ گئی۔ لگتا ہے سیلفیوں سے بدہضمی ہوتی ہوگی، جس طرح اس کی بہن کو مجھے دیکھ کر ہوتی تھی کہ برے برے منہ بنا کر حقارت بھری نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ حامد صاحب نے مہکار کو مطمئن کر دیا تھا کہ یہ نکاح اچانک ہوا ہے، صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا یا کسی کو بلانے کا موقع نہ ملا۔ وہ اپنے باپ کی چالاکیاں سمجھتی خاموش رہ گئی،
پر یہ کہنا نہیں بھولی کہ اگر بھائی کی شادی کروانی ہی تھی تو مجھ سے کہہ دیتے، کوئی ڈھنگ کی لڑکی تو شادی کرواتے، اس بچی سے کروا لائے جو ابھی جانوروں سے کھیل رہی ہے۔ وہ کیا گھر سنبھالے گی، وہ تنزیہ کہہ کر کافی کچھ جتا کر گئی تھی، معنی خیز لہجے میں، جو حامد صاحب سمجھتے سر ہلا گئے۔ ڈیڈ، دروازہ نوک کرتے وہ حامد صاحب کو بلانے لگی اور حامد صاحب گلابی کپڑوں میں اپنی چھوٹی سی خوبصورت بہو کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ ارے آؤ آؤ ڈیڈ کی جان۔ انہوں نے باہیں پھیلائیں اور حجاب مسکراتی اندر آ کر ان کی باہوں میں سمائی کہ حامد صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ حجاب اس بات میں سر ہلا گئی۔ ابھی میں نے ناگن مہکار اور نہیں مطلب کہ آپ ہی کو کہتے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ شاہ سائیں شادی زبردستی کروانے سے روٹ کر چلے گئے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حامد صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ مدھم پڑ کر ختم ہو گئی۔ ڈیڈ، مجھے سچ بتائیں کہ کیا حقیقت ہے؟ اس نے بھرائی آواز میں پوچھا، جس پر حامد صاحب نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا۔ انہیں اتنا غصہ آ رہا تھا حیدر پر کہ وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ دل کر رہا تھا سامنے ہوتا تو چہرہ سرخ کر دیتے۔ کیسے اس معصوم کو چھوڑ کر طنز کے حوالے کر گیا تھا کہ اپنی بہن کو نہیں جانتا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں جو ڈیڈ کو بنا کر دیتی تھی؟ وہ حامد صاحب کے پاس سے اٹھ کر آنکھیں صاف کرتی بولی۔ انہوں نے مسکراتے سر ہلایا۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، مجھے معاف کر دینا بچی۔ اس کی پشت کو دیکھتے وہ شرمندہ سے بولے۔ قادر شاہ اور قدیر شاہ کو جب معلوم ہوا حجاب کی اچانک خفیہ شادی کا تو انہوں نے بڑا واویلا مچایا کہ قاسم شاہ نے کہا میری بیٹی تھی، میں جہاں چاہتا اسے دیتا، تم لوگ کون ہوتے ہو؟ انہوں نے اب کی بار بھائی کی زبردستی سے بیٹی کی اتنی سی عمر میں شادی کروا دی پر بھڑک کر قادر شاہ کا مقابلہ کیا تھا، بغیر لگی لپٹی کے رہے۔ قادر شاہ ناراض ہو کر اس سے تعلق ترک کر گئے تھے، البتہ قدیر پاگلوں کی طرح حجاب کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک بار مل جائے بس۔ وہ قاسم شاہ کی اس پر سخت نظر تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چھٹا حجاب نے کچن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ تھپڑ کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ اس نے حیرت سے اندر جھانکا جہاں ملازم سر جھکائے سرخ چہرے سے مہکار کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے آگے سے جواب دینے کی؟ جب میں نے کہا ہے اس میں نمک کی کمی ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہے؟ وہ جاہلوں کی طرح ملازم پر چیخ رہی تھی، جس کی آواز پورے کچن میں ساتھ اس کے ملحقہ ڈائننگ ٹیبل کے ہال میں گونج رہی تھی۔ حجاب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی ایسا برتاؤ کرتا ہے ملازم سے؟ وہ آگے بڑھ کر مہکار سے غصے سے بولی کہ اس کی آواز نے مہکار کو پہلے حیرت سے دیکھا اور حجاب کو دیکھ کر اس کا تن بدن جل اٹھا۔ بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیچ میں بولنے کی؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، سمجھی؟ مہکار سرخ ہوتی اس پر غرائی، جس پر حجاب نے آنکھیں سکیڑی۔ مذاق اچھا تھا پر مجھے ہنسی نہیں آئی، اور اپنے جملے پر غور کریں۔ ہمت میری ایسے ہوئی کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، مسز حیدر شاہ، اور اس گھر کا معاملہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اور میرے گھر میں ملازم منہ پر چیخنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ اپنا گھر تو سنبھالا جاتا نہیں، آ جاتی ہیں دوسروں کے گھر میں اپنی منحوسیت پھیلانے۔ وہ دو بدو بولتی اسے شوق کر گئی۔ مہکار نے شوق کی کیفیت میں اسے چڑیا جتنی لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہاری یہ مجال، 2 ٹکے کی لڑکی! اگلے ہی لمحے وہ چیختی اس پر ہاتھ بلند کرتی
اس کے نازک سے رخسار پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ دیتی، پر اس سے پہلے ہی برق تیزی سے حجاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہاری یہ مجال، معصوم چھپکلیاں کھانے والی ناگن، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ وہ اس سے بھی بلند کہتی۔ اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک چکی تھی۔ 2 ٹکے کی مجھے کیا کہتی ہو؟ 2 ٹکے کی تو آپ ہیں، جس سے اپنے شوہر کا گھر نہیں سنبھالا گیا، آ گئی باپ بھائی کا گھر برباد کرنے۔ یہ تمہارے ذاتی ملازم نہیں جن پر ایسا جاہلوں جیسا سلوک کر رہی ہو، نہ ہی تمہارا کھاتے ہیں، اپنے حق حلال کا کما کر کھاتے ہیں۔ اس بار معاف کر رہی ہوں، آئندہ خبردار ایسی کوئی حرکت کی تو۔ وہ اپنی چھوٹی سی انگلی مہکار کے سامنے بلند کرتی وارن کرنے لگی۔ بدزبان، تمہاری کیا اوقات ہے مجھے گھر نہ سنبھالنے کا کہتی ہو؟ میں تو اپنے شوہر کے چال چلن کی وجہ سے یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ تم کیا ہو؟ ہاں، تم میں کون سا عیب دیکھ لیا گیا جو ایک دن میں ہی باپ نے اچانک سے پھینک دیا اور شوہر منہ لگائے بغیر چلا گیا دھتکار کر؟ وہ اپنی غلیظ زبان کے جوہر دکھاتی حجاب کا چہرہ سرخ کر گئی۔ ملازمہ کے سامنے اس طرح کی باتوں پر اس کا دل کیا سامنے کھڑی اس بےہودہ عورت کو کچل دے کسی مشین میں۔ میرا شوہر مجھے دھتکار نہیں گیا، بلکہ میں جان چکی ہوں تم دونوں بھائی بہن کو دیکھ کر کہ تم دونوں ہی بھگوڑے ہو۔ ایک اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، دوسرا بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دوسری بات پر عزت وہاں کی جاتی ہے جہاں عزت ملے۔ تمہارے اس طرح کے تہمت پر میں صرف تمہیں یہی دے سکتی ہوں، چھٹا۔ پورے کچن میں اس کے تھپڑ کی آواز گونج اٹھی اور مہکار گال پر ہاتھ رکھے ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ ملازمہ کا تو رنگ پھک پڑ گیا۔ اب انہیں اپنی چھوٹی سی مالکن کی فکر ستانے لگی۔ پتہ نہیں یہ بدتمیز عورت کیا کرے اس کے ساتھ۔ تمہاری یہ مجال، گالی۔ وہ دھاڑتی اس کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتی اس پر جھپٹی کہ اس سے پہلے ہی ان دونوں کی آواز پر حامد صاحب کو بھاگتے آئے تھے۔ مہکار کی زبان اور حرکت دیکھتے سن کر ساکت رہ گئے اور آگے بڑھ کر اس کا بلند ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکا دیا حجاب سے، جو اب روتی سرخ لہو لہان آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے مہکار، اتنا کیسے گر سکتی ہو تم؟ حامد صاحب غصے سے اس سے بول رہے تھے۔ جنہیں دھکا دیتی وہ کچن سے نکل کر روتی ہوئی بھاگ گئی اور بروقت ملازم حامد صاحب کو نہ سنبھالتے تو وہ ضرور آج وہ اپنی ہڈیاں توڑوا چکے ہوتے۔ سوری صاحب، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ ملازم نادم سا ہو کر بولا کہ حامد صاحب خود کو سنبھالتے انہیں جانے کا بولا۔ ایم سوری بیٹا۔ انہوں نے شوق سے کھڑی حجاب کا سر سینے سے لگایا۔ ڈیڈ، مجھے تو یہ نفسیاتی لگتی ہے، وہ خوفزدہ سی انہیں دیکھتی بولی، جس پر حامد صاحب نے نفی کی۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہے ہی اتنی بدتمیز بد زبان۔ وہ کڑ کر بولے۔ آپ بھول جائیں اسے، یہ ہے ہی بدتمیز، ان کے منہ نہ لگا کریں۔ حامد صاحب کے لہجے میں ناپسندگی تھی مہکار کے لیے، اور حجاب خاموشی سے سر ہلا گئی۔ آپ چلیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر ان سے بولتی کاؤنٹر کی طرف مڑی تو حامد صاحب دل ہی دل میں حیدر کی بری طرح درگت بنانے کا سوچتے باہر چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ یہ شطرنج ہے۔ کیا شطرنج کا کھیل آتا ہے میری بیٹی کو؟ چائے کا کپ اٹھاتے حامد صاحب بولے کہ وہ مسکراتی پاس بیٹھی۔ آف کورس آتا ہے۔ یہ شطرنج کیا ہے، کیا کھیل ہے؟ میں تو گولیوں سے کھیل جاؤں، چڑیلوں کو مار گراؤں اپنے میجک ہینڈ سے، ڈائن کو اڑا دوں، میری چھپکلیاں کھانے والیوں کو بم سے بھسم کر دوں۔ وہ کشن گود میں رکھتی پیر پسارے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اور اونچا اونچا بولتی مہکار کو سنانے کی کوشش میں تھی۔ ارے واہ، اتنی بہادر بیٹا! حامد صاحب نے اس
کی بچگانہ باتوں پر ہنستے شطرنج سیٹ کیا اور چائے کا گھونٹ پڑا۔ اور نہیں تو کیا، وہ گردن اکڑا کر اور بھی معصوم لگی، بالکل چھوٹی بچی کی طرح۔ سرخ سفید رنگت، سیاہ بڑی آنکھیں، ان پر خمدار گھنی سیاہ پلکیں، ستون ناک، خوبصورت سے سرخ لب، دبلا سا نازک سراپا۔ وہ خوبصورت مجسمہ تھی کہ ایک پل کو جس کی بھی نظر جاتی پلٹنے کا نام نہ لیتی۔ اس لیے تو اس کے کزن بھائی نے، جو اس کے باپ کی عمر سے چند سال ہی چھوٹا تھا، اسے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، ورنہ تو عموماً وہ نقاب کیے رکھتی۔ قدیر شاہ نے اچانک سے اسے دیکھ لیا تھا ایک شادی میں، اور پھر پاگل ہو گیا اس کے لیے کہ کیسے بھی کر کے اسے پانا ہے۔ مہکار کی بھی اس کی زبان سے زیادہ اس سے کم حسن سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ چائے تو بہت خوبصورت بناتی ہے، سچ آپ کی ساس کے جانے کے بعد آج پہلی بار ایسی خوبصورت چائے پی رہا ہوں، وہ بھی اپنے بیٹا سائیں کے ہاتھ کی۔ ان کی تعریف پر حجاب کھلکھلا اٹھی۔ پلیز ڈیڈ، یہ خوبصورت نہیں، خوب ذائقہ ہو سکتی ہے۔ آپ بھی مجھے خوش کرنے کے لیے ڈیڈ کی طرح بس پھینک نہ دیں لمبی۔ اس کی بات پر حامد صاحب اپنی چوڑی پکڑنے پر کہکا لگا اٹھے۔ چائے تھوڑی پھیکی تھی اور کڑک بھی کہ منہ میں ڈالتے ہی زبان اپنا ذائقہ چھوڑ دے، جیسے کوئی گرم پانی پی لیا ہو۔ پر حامد صاحب اسے خوش کرنے کے لیے ساری چائے پی گئے اور اس کی چائے کا کپ بھی اپنی طرف کر لیا۔ بہت خوبصورت ہے، یہ بھی خود پئیں گے؟ آپ اپنے لیے دوسری بنا لیں۔ مطلب صرف اسے اس کی چائے سے دور رکھنا تھا، جو اتنی خوش سے تعریف اپنا حق سمجھ کر اپنے ہاتھوں پر ادا سے پھونک مارتی وصول کر رہی تھی۔ اور وہ گردن اکڑا کر میدان میں کودی اور شطرنج کھیلنے لگی، پر اس کا سارا دھیان مہکار کی طرف تھا۔ اس کا سرخ چہرہ بار بار نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا اور حجاب کا دل کیا اس منحوس کا منہ نوچ لے۔ سمجھتی کیا تھی خود کو بھگوڑی کہیں کی۔ اس کا کافی موڈ ہو رہا تھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس ناگن کے سامنے چائے کی چسکیاں لینے کا۔ پر اس وقت حامد صاحب بیٹھے تھے سامنے کہ یہ سب ناممکن تھا، ورنہ تو آگ لگا کر اس میں پیٹرول ڈالنے میں خوب مزہ آتا۔ خیر ابھی نہیں تو پھر کبھی، ویسے بھی سارا دن تو حامد صاحب گھر نہیں ہوتے، اور یہ اس کی غلط فہمی دور کرے گی کہ ہر لڑکی بے زبان نہیں جو چپ چاپ تمہاری سنتی جائے۔ اس نے جو گالی دی ہے اس کا تو بدلہ وہ ایسے لے گی کہ اسے اپنی نانی یاد آ جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں تھے جب تک حامد صاحب کے ایک کے بعد دوسرا پیادہ مار رہے تھے۔ اوہ یہ چیٹنگ ہے، میں نہیں مانتی، واپس سے شروع کریں گیم۔ اس نے ساری گیم کو ہاتھ مار کر ختم کر دے، پھر سے سٹارٹ کیا، اور حامد صاحب اس کے یوں ہارنے سے بھاگنے پر کہکا لگا اٹھے۔ یہ ہمارے فرسٹ بیبی کا روم۔ وہ ایک روم میں اسے لایا جس کے وال کلر بلو تھا اور پردے وائٹ۔ وہاں ایک لڑکے کی ہر ضرورت کی چیز موجود تھی، ویڈیو گیم سے لے کر گاڑی تک۔ ایک خوبصورت سا بیڈ تھا، اس کے اوپر ہی بڑا سا فریم لگا تھا جس میں ابھی ایک نیچر کی تصویر لگی تھی، شاید بعد میں اپنے بیٹے کی تصویر لگانے کا ارادہ ہے۔ تقویٰ نے سارے روم پر نظریں ڈالی اور ایک سائڈ گلاس وال کے بیچ میں پریئر روم دیکھا۔ اس نے مسکراتے سائم کو دیکھا جو آسودگی سے روم کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اسے ہاتھ پکڑے تیسرے روم میں لایا۔ یہ بھی پہلے جیسا تھا، پر اس کا کلر براؤن اور وائٹ ہی پردے تھے۔ پریئر روم یہاں بھی موجود تھا۔ دوسرا روم کس کا ہے؟ سرخ سے چہرے کے ساتھ تقویٰ نے دونوں رومز کے بیچ اس روم کو چھوڑنے پر سائم سے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔
ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر وہ اسے لے کر اس بیچ والے روم میں آیا اور دروازہ کھول کر اسے اندر لایا۔ ریڈی؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کے سر ہلانے پر اس کی آنکھوں سے ہاتھ آہستہ سے ہٹا کر اسے پیچھے سے اپنے سار میں لیے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ تقویٰ نے آہستہ آنکھیں کھولی تو جیسے سامنے ساکت رہ گئی۔ یہ تو کسی پرنسس کا روم لگتا ہے سائیں۔ وہ سامنے بڑے سے خوبصورت بیڈ کے گرد گلابی جالی کے پردے لٹکتے گلابی بلو وائٹ کے اس مکس کلر کے روم میں کھڑی اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ گلاس کے وال پر وائٹ پردے، بلو ململ کا قالین، گلابی دیواروں کا کلر، گلاس کا وارڈروب جو ابھی خالی تھا، شیشے کی چھت جس میں بڑا سا خوبصورت لائٹس والا فانوس لٹک رہا تھا، اور یہاں بھی ایک خوبصورت پریئر روم تھا جس کے گرد گلاس کی دیواریں تھیں۔ اٹیچ باتھ روم۔ یہ روم تو کسی شیش محل کا نقشہ دکھا رہا تھا۔ کس کا ہے؟ وہ زہر زدہ سی بولی۔ ہماری پرنسس کا۔ سائم نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے کہا۔ وہ سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ پسند آیا؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا، جس پر تقویٰ سر جھکا گئی، پر اس کے چہرے کی سرخی سارے راز اگل رہی تھی۔ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے روم کو واپس لاک کرتا ڈائننگ روم میں لایا۔ وہاں بھی وہ ستائش سے دیکھ رہی تھی، پر یہ اسے لے کر خوبصورت امریکن سٹائل کچن میں لایا، جہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس جدید طرز کے کچن میں رکھی مشینوں کو سمجھنے میں اسے تھوڑی مشکل پیش آئی، پر وہاں رکھے اس کی گائیڈنس کے لیے بک دیکھ کر وہ مسکرائی۔ لاؤنج اتنا بڑا نہیں تھا، پر چھوٹا بھی نہیں تھا۔ صوفے سیٹ اور شیشے کی بڑی سی ٹیبل رکھی تھی جس پر کرسٹل واس رکھا تھا اور اس میں لگے گلاب۔ سامنے ہی دیوار میں بڑی سی LED لگی تھی، اور LED کے قریب باقی کی وال پر خوبصورت ماہر آرٹسٹ کی پینٹنگ لگی تھی، جنہیں سمجھنا کافی مشکل تھا کہ انسان بنا ہوا ہے یا سمندر یا پہاڑ۔ دوسری طرف نیچر کی تصویریں لگی تھیں اور پاس ہی چھوٹی ٹیبلز پر ڈیکوریشن پیسز۔ آؤ اب آخری منزل کی طرف۔ وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر سائم نے اپنی طرف کھینچا اور باہوں میں اٹھا لیا۔ سائم کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے، وہ مچل کر بولی، پر سائم اسے اگنور کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ بنی براؤن ووڈ کی سیڑھیاں طے کرتے وہ اسے اپنے ساتھ اٹھائے اوپر جا رہا تھا۔ اس کی پرشوق نظریں محسوس کرتی تقویٰ نے منہ دیوار کی طرف کر لیا جہاں خوبصورت پینٹنگ لگی تھی۔ آ گئی ہماری منزل، وہ ایک ہاتھ سے اس کے روم کا دروازہ کھولتے بولا کہ تقویٰ کی دھڑکنیں دھڑک اٹھی اور روم میں داخل ہوا اور اسے نیچے اتارا۔ اس کے اتارنے پر وہ یکدم دور ہوئی اور اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ دیکھو ہماری منزل کو۔ اس نے نظروں سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، جس پر تقویٰ نے مڑ کر دیکھا۔ اس روم کی دیواروں سے لے کر پردے اور قالین بھی سفید تھے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر بڑا سا لیمپ رکھا تھا جو ایک درخت کا نقشہ دے رہا تھا، اور اس کی ٹہنیوں میں لائٹس لگی تھیں اور اس کی روشنی پورے بیڈ پر پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر ایک LED لگی تھی اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ لگے تھے، اور LED کو ایسا لگ رہا تھا جیسے پکڑے کھڑا ہو۔ گلاس وال پر پردے لٹک رہے تھے۔ روم میں کوئی کھڑکی نہیں تھی سوائے اس گلاس وال کے۔ روم انتہائی خوبصورت اور جدید طرز کے حساب سے بنا ہوا تھا، اور چھت میں خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا، پر وہ لائٹس کے لیے نہیں، سجاوٹ کا تھا۔ روم کے چھت کے چاروں طرف کے کونوں میں بلو لائٹ جل رہی تھی، اور نیچے ایک بڑا سا 3 سیٹر وائٹ صوفے کے سامنے ایک بڑی سی ٹیبل رکھی تھی۔ اس بیچ واس میں لگے گلاب اور دونوں طرف میگزین رکھے تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ مسکراتی بولی۔ تبھی سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے گلاس وال کے پردے برابر کیے
اور شیشے کے اس پر منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ اسے گلاس وال کے ڈور کو کھولا اور بالکنی میں داخل ہوتے، جہاں سامنے ہی خوبصورت سے نیلے پانی کی جھیل اور اس کے گرد لگے درختوں نے ان کا ویلکم کیا۔ ٹھنڈی ہوا کی لہریں دونوں کے وجود سے ٹکرائیں، مسکراہٹیں بکھر گئی۔ سائم ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر دور خوبصورت پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں سے گھر ایک دوسرے سے کافی دور دور بنے ہوئے تھے اور وہ جیسے کسی جنت میں آ گئے تھے۔ گھر شیشے اور ووڈ دونوں سے بنا گیا تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ وہاں بھی خوبصورت 3 چھوٹی چھوٹی چیئرز، 2 بڑی رکھی تھیں، ان کے بیچ ایک شیشے کی ٹیبل رکھی تھی۔ وہ جھنپ گئی۔ سارے گھر میں بچوں کے 3 پر مشتمل ہر سامان موجود دیکھ کر۔ کیسا لگا تمہیں ہمارا گھر؟ اسلام آباد کے اس خوبصورت پرسکون ماحول بنے گھر میں خود کو پا کر وہ بہت پرسکون فیل کر رہا تھا۔ وہ صبح تقویٰ کی تلاوت کے بعد سارا سامان پیک کر کے نکلے تھے کہ اب کافی لیٹ یہاں پہنچے تھے۔ تقویٰ نے عائشہ اور زرش پھپھو سے بات کی تھی۔ تینوں نے اسے اپنا خیال رکھنے کا کہا۔ زرش عائشہ تو اس کے اتنے بڑے قدم پر خاموش ہو گئی، پر پھپھو انجان اسے کافی ہدایت کر رہی تھی، ساتھ شکوہ بھی کہ جاتے ہوئے مل جاتی، پر تقویٰ نے معذرت کی کہ جلدی نکلنا ہے، پر انشاءاللہ وہ جلد چکر لگائیں گے۔ سائم نے دیکھا جہاں وہ اس کی خواہش کا اتنا احترام کر رہی ہے تو اس نے بھی اس کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظام کر لیا تھا۔ گھر کے اس اسٹڈی روم اس کے لیے بنایا تھا جہاں اس کی ضرورت کی ہر بک اور بڑا سا کمپیوٹر موجود تھا۔ دوسرا، اسلام آباد کے میڈیکل یونیورسٹی میں کلاسز اٹینڈ کرنے کی پرمیشن بھی حاصل کر لی تھی اور خود اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آغا جانی نے بھی چھپ کر ان دونوں سے باتیں کی تھیں اور اپنے خیال رکھنے کا کہا۔ یہ بھی کہا کہ وہ چکر لگائیں گی، پر سائم نے صاف انکار کر دیا کہ اب وہ اپنے ماضی کو بھولنا چاہتا ہے، سب کچھ بھولنا چاہتا ہے۔ کوئی کسی سے بھی اس کا رشتہ نہیں، صرف اپنی بیوی کے علاوہ۔ مسز ہانیہ اور وہاج صاحب کو اس کے گھر اور فلیٹ بھیجنے اور اسلام آباد میں شفٹنگ کا سن کر کافی خوش ہوئیں اور بلا سر سے ٹلنے پر کلمہ بھی پڑھا۔ جنید سیف کافی اداس ہوئے، اس سے ملتے وقت روئے بھی۔ تقویٰ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے معافی مانگی، جس کا اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ سائم اس منظر سے گھبرایا ضرور، پر اس نے چہرے پر بیزاری سجا لی۔ اب تم مجھے ان ہاتھوں سے کیا بنا کر کھلاؤ گی؟ وہ اس نے ہاتھ چومتا بولا کہ تقویٰ نے اچانک سے سٹپٹا کر ہاتھ کھینچ لیے کہ سائم نے اسے پورا کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ میں پہلے اثر ادا کروں، پھر مل کر کپڑوں کی سیٹنگ کرنی ہے، اس کے بعد کھانا بناؤں گی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر پرے کرتی گھور رہی تھی۔ اور پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی۔ وہ اس کی کوشش کو ناکام کرتے اس کے لبوں کو چھو کر بولا کہ وہ گھبرا کر سرخ ہوتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی۔ سائم ہنستا ریلنگ سے لگا۔ میرا پریئر روم کہاں ہے؟ وہ واپس روم میں جاتی بولی کہ سائم نے سامنے سفید پردے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ الجھ کر آگے بڑھی اور پردہ ہٹایا تو گلابوں کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی، ساتھ ہی اگربتی کی مہک بھی۔ اس نے گلاس ڈور سلائیڈ کیا، اندر داخل ہوئی۔ ایک سائڈ جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اوپر قرآن پاک پھولوں کے بیچ رکھا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مدھم لائٹس چل رہی تھیں۔ اتنا خوبصورت پریئر روم دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ خوشی سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ گلاس کی دیواروں کے گرد پردے لٹکے ہوئے تھے اور اتنا پیارا منظر تھا کہ جیسے وہ کھو سی گئی۔ اور باہر آئی تو سائم بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کیسا لگا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بہت بہت زیادہ خوبصورت، تھینک یو سو مچ سائم، وہ خوشی سے چہکی۔ تو اب یہاں آؤ،
اور ایک زبردست سا حق کرو اپنے سائیں کو۔ اس نے باہیں پھیلائیں تو تقویٰ نے آنکھیں۔ سوری، یہ تو ممکن نہیں، اذانیں آ رہی ہیں۔ وہ ناک کو چھوتی وہاں سے کترا کر بھاگی کہ ایک جست نے سائم نے اسے پکڑا۔ بے وقوف مت بناؤ، ابھی 5 منٹ ہیں اذانوں میں۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا، اس کی کمر کے گرد ایک بازو ڈالے، دوسری کلائی میں گھڑی میں وقت دیکھتا بولا اور کہکا لگا اٹھا۔ 1 منٹ کرتی ہوں حگ۔ وہ بولی کہ سائم گھور کر دیکھا۔ اچھا کرو۔ اس نے دوسرا بازو بھی اس کے گرد ڈالا۔ اچھا چھوڑے تو کروں گی نا، وہ کسمسائی۔ بے وقوف سمجھا ہے مولانی۔ اس نے کہکا لگاتے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ تقویٰ ناکام ہو کر بے بسی سے تل ملا کر رہ گئی۔ تقویٰ کہاں؟ سائرہ بیگم نے اپنے ضعیف وجود سے کپکپاتی آواز میں پاس بیٹھی زرش اور سفینہ بیگم سے پوچھا۔ اللہ کے کرم خیر سے اس کی شادی ہو گئی اور ابھی اپنے سر کے سائیں کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی ہے، وہاں گھر لیا ہے نا، پھپھو نے خوشی سے بتایا۔ یہ سب سنتے سائرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ انہیں تقویٰ کی خدمت یاد آئی، کیسے ذرا اسے درد پر ان کے لیے تیل بنا کر کمر گھٹنوں پر لگاتی، ان کی فکر کرتی، ان کا پورا خیال کرتی، کپڑوں سے لے کر باتھ روم کے پانی تک کا۔ اور آج اپنی زیادتی یاد کر کے وہ بے بسی سے رونے لگی۔ زرش نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیا۔ انہیں صبح ہی جاتے ہوئے دانیال چھوڑ گیا تھا۔ عائشہ کو بہت کہا پر وہ نہیں آئی، اور یہاں آ کر ہارون کی ماں کی حالت، ان کے بسترے میں سے اٹھتی بو پر ان کا دل دکھ گیا۔ اپنی ماں کو بٹھا کر تو پہلے اس نے انہیں باتھ روم میں لے گئی اور وہاں بات دلوا کر دوسرے کپڑے پہنائے، صوفے پر بٹھایا، جو کافی مشکل مرحلہ تھا، اور پھر جب تک وہ سفینہ بیگم سے باتیں کرتی زرش کو دعاؤں سے نواز رہی تھی، تب تک زرش نے ان کا بستر چینج کیا اور روم میں ایئر فریشنر سپرے کیا۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ ان کے حال پر ترس سا گیا۔ وہ تو محض چند منٹوں کے لیے آئی تھی، ورنہ ساری صفائی کر جاتی۔ کوئی ملازمہ نہیں آنٹی؟ زرش نے ان کا ہاتھ سہلاتے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جو بھی میرے اس بے جان وجود کا سنتی ہے تو کام سے انکار کر دیتی ہے کہ ایک تو سارا گھر سنبھالو، دوسرا مجھ بوڑھی کو بھی۔ گہرا سانس بھرتی وہ بولی۔ آدھا تو انہیں مہکار کی باتوں نے مار دیا تھا، جو اسے بار بار کال کر کے طلاق کا کہہ رہی تھی کہ ہارون اسے طلاق دے۔ یہ تو سائرہ بیگم تھی جو اس کی باتوں کو چھپائے درد اندر دبائے بیٹھی تھی، اور دونوں ماں بیٹی صرف افسوس کے اور کیا کر سکتی تھی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں یہ بھول جاتے ہیں۔ سنو، کیا تم؟ سائرہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا، پھر شرمندہ ہوتی خاموش ہوئی۔ جی آنٹی بولیے، کیا کہنا ہے؟ وہ نرمی سے مسکراتی بولی اور اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی، کیا تم چند دنوں کے لیے یہاں آ کر ساحل کا خیال رکھ سکتی ہو؟ مجھے ڈر ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے کھو نہ جائے۔ سائرہ بیگم کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ زرش کے ساتھ سفینہ بیگم بھی بوکھلا گئی۔ بہن رونے سے کیا ہوگا، اب پہلے بیٹے کی شادی کرواتے، وقت لڑکی کو دیتی۔ سفینہ بیگم کی قطعی ناپسند نہ آیا ان کا مطالبہ۔ مطلب وہ اپنی جوان بیٹی کو ان کے گھر کی ملازمہ بنا کر بھیجے؟ حد ہی ہو گئی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا ایسی نکلے گی۔ شادی سے پہلے مجھے روتے ہوئے فون کر کے کہتی تھی وہ ہارون سے محبت کرتی ہے، اگر وہ اسے نہیں ملا تو وہ اسے خودکشی کر لے گی، اور میں ڈر گئی، اپنے بیٹے کی سنے بغیر رشتہ پکا کر دیا، اور وہ میری زبان کے آگے سر جھکا کر رہ گیا۔ اس نے تو اپنی طرف سے اسے کوئی کمی نہیں دی، حلال کا کماتا ہے، کھاتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا۔
پر اس شادی کے ان 7 سالوں بعد اب اسے دولت کی ضرورت پڑی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آ کر میری خاطرداری کرے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ اپنا گھر سنبھال لے، کچھ نہیں چاہیے، اپنے بیٹے کو کھونے سے بچا لے۔ پر اس عورت کو دولت کے سوا کچھ نہیں دکھتا، نہ شوہر نہ ہی بیٹا۔ اب طلاق مانگ رہی ہے کہ اب اس رشتے کو مزید نہیں گھسیٹ سکتی، اور مجھے بار بار کہہ رہی ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ جا کر اپنے باپ سے بول، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کہتی کہتی سائرہ بیگم آخر میں اسے کوسنے لگی، جس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اللہ دیکھنا اس عورت کا بہت برا حال کرے گا، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ زرش لب بھیج کر رہ گئی۔ ہاں بہن، بس جیسی کرنی ویسی بھرنی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھپھو جان نے کہہ کر گہرا سانس بھرا۔ سائرہ بیگم ان دونوں کے نظریں چرانے پر خاموش رہ گئی۔ ساحل کب لوٹے گا؟ زریش نے وقت دیکھتے پوچھا۔ بیٹا ابھی تو نہیں لوٹے گا، آج اسے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، شاید دیر ہو جائے اسے۔ وہ سر ہلا گئی، کچھ دیر اپنی ماں کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی، کچن میں آ کر ان کے لیے کھانا بنانے اور برتن دھو کر رکھے۔ زیادہ صفائی نہیں کر سکی، بس اتنا ہی کر پائی۔ سائرہ بیگم کو کھانا دیا ہی تھا کہ باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ دانیال کے آتے ہی پھپھو ان کی مسلسل آس بھری نظروں سے کتراتی اٹھ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ گھر میں جوان بیٹا تھا، ان کی لڑکی کیسے بھیج دیتی؟ ماں تھی، ہزاروں وسوسے تھے، اور ہارون سے ملی بھی تو نہیں تھی۔ سدا خوش رہے، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ تقویٰ سے کہنا اس بوڑھی کی طرف ایک بار چکر لگا لے، کہیں ایسا نہ ہو اس سے معافی مانگنے سے پہلے ہی چلی جاؤں۔ عائشہ کو بھی میرا پیار دینا، اس منحوس نے تو اتنی پیاری سی بچی کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ کہتی پھر رو پڑی اور مہکار کو کوسنے لگی۔ زرش بے بس سی برتن کچن میں رکھ کر افسوس بھری نظر اسے ویران بکھرے گھر پر ڈالتی دانیال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ خوشی تھی کہ ساحل اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا اور ضرور اسے یاد کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس آ جائے، جو ہارون نے انکار کر دیا تھا بھیجنے سے۔ اسے ہارون پر بہت غصہ تھا، سامنے آتا تو اچھا خاصا سنا دیتی۔ پر ابھی تو سائرہ بیگم کا حال دیکھ کر دل بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ لیے پڑا تھا کہ اسے روم میں ہلکی ہلکی سی روشنی اور سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ دانیال نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور ہاتھ بڑھا کر اسے بیڈ پر ڈھونڈنا چاہا، پر وہاں نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں کھولتا اٹھ بیٹھا کہ نظریں موبائل کی روشنی میں سجدے میں گرے اس سسکتے وجود پر پڑی، اور اس کی سانسیں ساکت سی ٹک گئیں اسے رب کے سامنے جھکے روتے دیکھ کر۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسکیاں بھرتی سجدے میں سر رکھے پڑی تھی، اور دانیال خاموش سا لیٹ گیا اسے دیکھنے لگا۔ وہ گڑ گڑاتی معافیاں مانگتی اپنے رب کے سامنے توبہ کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، تقریباً 2 گھنٹے اسے لگے تو وہ پہلے سے کتنی دیر تھی اور رو رہی تھی۔ 3 بجے کے قریب وہ اٹھی اور دوپٹہ کھول کر منہ صاف کرتے موبائل سے ٹیبل کے دراز میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی۔ دانیال نے آنکھیں موند لیں جیسے سو رہا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے بیچ میں آئے، وہ تو چاہتا تھا کہ وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اب اپنی زندگی سنوار کر اچھے کاموں کی طرف آئے۔ ماضی کی توبہ صرف رب کے سامنے کرے، باقی دنیا کے سامنے صرف اس سے سبق حاصل کرے۔ مانتا تھا اسے ماضی میں ایسے کام ہوئے جو ایک لڑکی کبھی نہیں کر سکتی، جسے اپنی عزت جان سے پیاری ہو، پر اس نے کیا۔ تو جب رب پاک نے اسے موقع دیا خود کو سنوارنے کا، آگے بڑھنے کا، پھر وہ ایک ضد پر کیوں اٹک گئی تھی؟ بس اس کی نظر میں وہ محبت ہے جو پا لی جائے۔ زرش اور اس نے تو کبھی پانے کی خواہش نہیں کی، ان کی محنت میں جسم کی ضرورت یا گنجائش کہیں نہیں تھی، وہ تو روح سے محبت کرتے ہیں۔ تب سے جب انہوں نے ہوش سنبھالا
تب سے جب وہ اس کی انگلی پکڑے باہر چیز دلوانے لے جاتا تھا، تب سے جب وہ دونوں ناسمجھ تھے اور رو رو کر کسی کی بھی سنے بغیر ساتھ کھانا کھاتے تھے اور مسکراتے خوش ہوتے رہتے۔ انہیں کبھی جسم کی طلب نہیں ہوئی، بلکہ ان کا تعلق روح سے تھا، ان کی محبت سے تھی، جو ایک کے چوٹ لگنے پر رو رو کر دوسرا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ تقویٰ کافی چھوٹی تھی اس سے، اور کافی بعد آج زرش کو تب اس سے کے ساتھ تھی جب وہ 4 سال کا تھا، جب اس کے پیدا ہونے پر سفینہ بیگم کو شوہر کی موت کے بعد پیدا ہوئی کچھ گھنٹوں کی بیٹی کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تب پھپھو کو نہ اپنی بیٹی کا ہوش تھا نہ ہی دنیا کا۔ تب سے چھوٹے سے دانیال نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا اور اس کی ضرورت کی چیزیں خود پوری کرتا۔ سب ہی اسے منحوس کہہ رہے تھے۔ تب اس کی ماں نے اس کی چھوٹی سی انگلی میں اس کے نام کی رنگ پہنا کر کہا کہ اب سے یہ گڑیا صرف تمہاری۔ اور تب 3 دنوں کی زرش کو دانیال خان نے اپنے دل میں بسایا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ سدا اس کی پلکوں پر راج کرے گی۔ پہلا نوالا اس کے منہ میں دانیال نے اپنے ہاتھ سے ڈالا، اور جب اس کے ہاتھ میں توانائی آئی تو اس نے سب سے پہلا نوالا دانیال کے منہ میں ڈالا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے زبان یا آنکھوں کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ ان کی بے سکونی روح خود ان تک پہنچا دیتا تھا۔ ہر اچھے برے وقت میں زر ہمیشہ اس کے ساتھ رہی اور ابھی بھی اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے تو کبھی ایک دوسرے کو ایسی ویسی نظر سے دیکھا نہیں، اگر دیکھا تو وہاں ایک دوسرے کا احساس اور احترام پایا۔ اس نے کیسے مذاق بنا دیا، نہ صرف ان کی محبت کا بلکہ اس کا بھی۔ ان سب سوچوں نے دانیال کے اندر تلخی گھول دی۔ وہ خاموش پڑا تھا۔ جب اسے احساس ہوا وہ پاس بیٹھی ہے، دانیال نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ویسے بھی یہ اس کا اور رب کا معاملہ تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی جسے اس نے بے انتہا عزت، احترام، محبت دی۔ جب اسے راس نہیں آئی تو اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نبھائے، اس سے محبت کرے۔ اسے اب چپ دیکھ کر اس کی بند آنکھوں پر سے نیند کی تہ جمنے لگی اور اسے اپنے ہوش میں بھر گئی، کیونکہ وہ سارے دن کا تھکا تھا اور یاری کے واسطے ہارون کا کام بھی خود کرتا رہا۔ جب تک وہ اپنے بیٹے کا چیک اپ نہیں کروا کر آیا، سر درد سے پھٹ رہا تھا کہ وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ پین کلر نے بھی کوئی اثر نہیں دکھایا اور اسے لگ رہا تھا صبح ضرور اس کی آنکھیں لال ہوں گی۔ ایسا نہ ہو یہ ڈرپوک لڑکی دیکھ کر ڈر جائے۔ ویسے اسے تو صرف ڈرانے کا موقع چاہیے تھا۔ عائشہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے ماضی کو معافیاں مانگ کر اب وہ اس کے پاس بیٹھی دانیال کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس کے ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا پھٹنے والی ہیں۔ اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ کس منہ سے اس شخص کا شکریہ ادا کرے جس نے اسے جینے کی وجہ دی، راہ دکھائی، اور وہ اسے ہی تو توڑتی چلی تھی۔ کتنی بے وقوف تھی۔ اب جب وہ سوچتی تھی تو اپنی نظروں میں گر جاتی۔ اب اسے تو صرف ایک ذات ہی معاف کر سکتی تھی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسے صرف اس سے امید تھی کہ وہ اسے معاف کرے گا، اور جب اس کے دل میں سکون دے گا تو وہی سکون وہ اپنے شوہر کے نام کر دے گی۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب اس دل دہلا دینے والے منظر کے بارے میں سوچتی، اپنے بچے اور شوہر سے الگ ہونے کا سوچتی، اس کی جان نکل جاتی اور وہ رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ناک رگڑ کر معافی مانگتی، اور دانیال کے دل میں نفرت نہ ڈالنے کے لیے دامن اٹھا کر بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ دانیال خان اس کی سانسوں میں بستا ہے، جس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ جب اس نے کہا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا، اس سے نفرت کرے گا، اس کا دل کرتا اس کے پاؤں میں گر کر ایسا نہ کرنے کی التجا کرے، منتیں کرے۔ وہ اس سے نفرت نہ کرے، اسے خود سے الگ نہ کرے۔ وہ نہیں جی سکے گی، مر جائے گی۔ جس طرح پھپھو کا نظر انداز کرنا اسے کھائے جا رہا تھا،
ویسے ہی اس کی خاموش نظریں اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھیں۔ جو نظریں ہر وقت جب بھی اسے دیکھتی بولتی تھیں، بہت کچھ سنانے کے لیے بےتاب ہوتی تھیں، آج ان میں سکوت دے کر اس کی روح تڑپ رہا تھا۔ آنسو پہنچ کر عائشہ نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی شہد آنکھیں بند تھیں، گھنی مونچھوں تلے لب بھیجے ہوئے، سرخ سفید رنگت، شہد رنگ گھنے بال، گھنی داڑھی مونچھی۔ اس کے چہرے سے ایک شفقت جھلکتی تھی، ایک رعب ہوتا تھا، ایک شخصیت کا کہ سامنے والا بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، لبوں پر مسکراہٹ سجا لیتا تو ایک انتہائی شفقت محبت کرنے والا شخص لگتا۔ اگر ماتھے پر بل اور آنکھوں میں سنجیدگی لاتا تو سامنے والے کو سہما دیتا۔ وہ ایج میں اس سے کافی بڑا تھا، بلکہ اسے صبح ہی زرش نے بتایا تھا اگلے سنڈے کو دانیال کا برتھ ڈے ہے، بہت اسپیشل کرنا اس کے لیے وہ دن۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دانیال کو بالکل بھی پسند نہیں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، پھر بھی تم اس کی بیوی ہو تو تم اس کے لیے کچھ خاص کر لینا۔ اس نے شرارت سے اسے آنکھ دبائی اور عائشہ سمجھتی وہاں بھاگ چکی تھی۔ عائشہ نے اسے دیکھتے آہستہ سے ہمت کی اور اپنا کپکپاتا ہاتھ بڑھایا اور سیدھا اس کے ماتھے پر جما دیا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ویسے ہی سو رہا تھا اور اس نے سکون کا سانس لیتے آہستہ سے اپنی روئی جیسے ملائم ہتھیلی سے اس کی پیشانی دبانے لگی۔ پہلے تو جھجک کر خوف کے زیر اثر دبا رہی تھی کہ ابھی ہاتھ جھٹک دے گا، بلکہ اسے بہت کچھ سنائے گا، پر اس کی مسلسل خاموشی پر اس کی سانسوں میں سانسیں آئیں اور بڑی ہمت محبت سے آہستہ سے جھک کر اس کی پیشانی پر کپکپاتے لب رکھے، جس پر دانیال نے تو لب بھیج لیے، البتہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی آنکھوں پر آہستگی سے بوسہ دے کر اس کی پیشانی دبانے لگی۔ کافی دیر دبانے کے بعد وہ اٹھی اور ہیئر آئل کی شیشی لے کر اس کے سر کے نیچے آہستہ سے ڈرتے ڈرتے تکیہ بلند کرتے اس کا سر ذرا سا اوپر کر کے اس میں تیل ڈال کر بالوں میں مساج کرنے لگی اور سارے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، سو جاؤ، ابھی اتنی دیر نہیں جاگتے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے بالوں سے الگ کرتے وہ بولا۔ وہ جو اس کے اچانک جاگ جانے پر سہم گئی تھی، اس کی بات سن کر گہرا سانس بھرا کہ مطلب اس کا چھونا برا نہیں لگا اسے۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا جب اس سے آگے تو اس نے سوچا نہیں گیا۔ نہیں، وہ آپ کے سر میں درد ہے، میں دبا دیتی ہوں۔ اس نے گرفت ہاتھ نکال کر پھر سے ماتھے پر رکھا۔ تب دانیال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ عائشہ گھبرا کر سر جھکاتی نظریں اس کے بالوں پر ٹکائے بولی، میں ٹھیک ہوں، اب درد نہیں ہو رہا، تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت خراب نہ ہو جائے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا۔ عائشہ ٹپٹپائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر ہاتھ دھو کر واپس بیڈ پر آئی، لائٹ آف کرتی لیٹ کر سفید شرٹ میں اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سوئے جیسے وہ پہلے سلاتا تھا۔ وہ آنکھوں سے پانی کو پیچھے دھکیل کر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ سنیے، دھڑکتے دل سے سہم کر اس نے پکارا۔ ہاں، دانیال نے سامنے دیکھتے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بھرائی آواز میں کہتی وہ آنکھیں میچ گئی کہ اب وہ کہے گا تو میں کیا کروں، چپ کر کے سو جاؤ، پر اس کا دل زور سے تب دھڑکا جب اس نے کروٹ اس کی طرف بدلی۔ عائشہ بے ساختہ ہی پیچھے کو ہوئی کہ دانیال نے اس کی حرکت کو نظر انداز کرتے لب بھیج کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا سر آہستہ سے سہلانے لگا، اور عائشہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ زور سے آنکھیں میچے پڑی تھی، سانسوں کی روانی میں حشر برپا تھا۔ اس کی مدھم چلتی دھڑکنوں کا رقص سنتے وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی۔
جب دانیال کی سانس روم کی فضا میں گونجنے لگی۔ وہ سو گیا تھا اور عائشہ نے اپنے لب اس کے دل کے مقام پر رکھے، اس کے گرد اپنے بازو ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب اس کے بچے کے لیے کر رہا ہے، اس کی فکر میں، کیونکہ وہ بچہ اسے صحیح سلامت چاہیے۔ پر وہ اب اندر ہی اندر طے کر رہی تھی، وہ اب ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی کہ جس سے اس کا شوہر خفا ہو یا اس سے بددل ہو۔ وہ اللہ سے رو کر بھیک مانگ رہی تھی، کسی کونے میں اس کے دل میں اگر جگہ ہے تو اسے بھی جگہ دے دے۔ اس کے گرم آنسو، اس کے لبوں پر لمس، اس کا استحقاق بھرا احسار دانیال کو بغاوت پر اکسانے لگا۔ پر وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ ان کمزور لمحوں میں آ جائے۔ کافی دیر بعد اس کے سو جانے پر اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سرخ گالوں پر بڑے سنہری بالوں کو انگلی سے چہرے سے دور کرتے، اس کے کان کے پیچھے لگائے اس طرح کہ وہ جاگ نہ جائے، اور مسکرا کر اس کے پیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں ابھی سے بچہ اچھل کود کرے اور وہ اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی شرارتیں محسوس کرے، جس طرح بچپن میں اس کی بہن اس کے ماں باپ کے پیٹ میں کرتی تھی۔ اور وہ ذر کتنا خوش ہوتے تھے، گہرا سانس بھر کر اپنے بچے کا سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، پر ساتھ ہی کن پٹی پر کچھ محسوس کرتے اس نے انگلیوں سے چھوا تو وہاں چپچپاہٹ محسوس ہوئی، اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھا اور اپنے طرف کا لیمپ روشن کیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بالوں سے تیل نکل کر کانوں پر آ رہا تھا، اور ساتھ تکیے پر بھی آئل کے دھبے لگ رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے گہرا سانس لیا، سوئی ہوئی عائشہ کو دیکھا، ساری بوتل سر میں ڈال دی، رومال اٹھا کر اس نے ماتھا صاف کیا، سر پر گھما کر نیچے پھینک دیا۔ اب رات کو اس وقت کیا کرتا، اس لیے خاموشی سے سو گیا۔ اب آنکھ لگی ہی تھی، سینے پر ریشم سا لمس محسوس کرتے اس نے نیند کے خمار سے بوجھل آنکھیں کھول کر عائشہ کے سر کو واپس اپنے سینے پر دیکھ کر بے بسی کا گہرا سانس بھرتے رہ گیا۔ یہ لڑکی مجھے سونے نہیں دے گی آج، شیو کو انگوٹھے سے مسل کر اس نے سوچا، اور پھر اس کا سر بازو سے ڈال اپنے بچے کی خاطر اس کے گرد احسار ڈالے سونے کی سوچنے کی کوشش کرنے لگا، ورنہ تو دماغ میں صرف اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ساحل کو سلا کر وہ باہر چھوٹے سے لان میں آ گیا۔ رات کے اس پہر وہاں موجود صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا لیا۔ اسے دانیال نے بتایا تھا کہ پھپھو گئی ہیں تمہارے گھر، اور ساحل کا چیک اپ کروا کر جب لوٹا اور اپنی ماں کے روم کو ایک فریش دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، ورنہ تو باس کی چیخوں پر اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا گھر کی صفائی کا، نہ ہی کوئی ملازمہ مل رہی تھی۔ اسے معلوم پڑا کہ زرش نامی لڑکی نے یہ سب کیا ہے، وہ دل سے کافی مشکور ہوا اس کا۔ اور جب کچن میں ساحل کو کھانا دینے آیا تو وہاں پکا 4 گوشت مٹن پلاؤ، گول گول پکی روٹیاں دیکھ کر اس کا دل اتنے عرصے بعد خوشی سے جھوم اٹھا۔ جب کھانا کھایا تو دونوں باپ بیٹے نے پیٹ بھر کر کھایا اور ہاتھ کے ذائقے کو سراہے بغیر نہ رہ سکا، اور کچھ رات کے لیے بھی بچا کر رکھا۔ ساحل تو شام ڈھلے ہی بھوک کا شور مچانے لگا، اور وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، جیسے روح میں ٹھنڈک اتر گئی ہو۔ پر کھانے کے بعد پھر اس نے دوسرے دن کے لیے مایوس دیکھ کر دل بجھ سا گیا۔ اب وہ مہکار کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو کہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ہارون نے یہ ساری بات حامد شاہ کو بتائی، اور اس کی ماں پہلے ہی اتنی بیمار ہے، کیا وہ عورت اسے مارنا چاہتی ہے؟ اسے اپنی ماں کو روتے دیکھ کر اتنی نفرت مہکار سے محسوس ہوئی، دل کر رہا تھا وہ عورت سامنے ہوتی تو اس کا نقشہ بگاڑ دیتا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا جا رہا،
اندر سے لیپ ٹاپ لینے گیا تو وہاں تکیے کے پیچھے سوئے ساحل کو دیکھ کر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی وہ اٹھ کر جاتا کہ اس کی نظریں زیرو بلب کی مدھم روشنی میں سائڈ ٹیبل پر رکھی ڈرائنگ بک کو دیکھ کر اس کے اوپر رکھی پینسل کلر پر مسکرایا، اور وہ لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھتے وہ بک اٹھا کر اس پر کمفرٹ درست کرتا صوفے پر بیٹھا اور اس کی بک دیکھنے لگا۔ اور وہ جیسے جیسے دیکھتا گیا آہستہ آہستہ اس کی ماں کا قدم بہ قدم دور ہونے کا بچوں والی تصویریں بنائی تھیں، جہاں تک کہ اسے پہلے سائرہ بیگم کے حوالے اور پھر الگ روم میں، اور اس کے بعد تقویٰ کے حوالے، تقویٰ کے بعد صرف اس کی اور ہارون کی تصویریں رہ گئی تھیں، اور دور ایک سیاہ پرچھائی بنائی تھی جس کے نیچے "Why you don't like me mom" آنسوؤں کے نشانوں کے ساتھ معصوم سے شکوے کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ ہارون نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے پھر کھول کر اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ واپس رکھ کر آہستہ سے اس کے پاس آیا، اسے اپنے آغوش میں محبت سے بھر لی۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے لیٹ گیا، کمفرٹ درست کرتے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بار بار چوم رہا تھا۔ وہ کسمسا جاتا۔ کیا ہوا اگر مما تمہیں پسند نہیں کرتی؟ ڈیڈ کی تو تم جان ہو مائی بریو بوائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کو سینے میں ڈال دے، اس پر سرد گرم ہواؤں سے چھپا لے۔ تم نہ ہی میرے لائق ہو مہکار، نہ ہی میرے بچے کے۔ تیار ہو جاؤ اپنی آزادی کے لیے۔ سونے دے ڈیڈ۔ وہ اس کی مونچھوں کی جبن پر کسمسا کر آنکھیں کھولتا منہ بنا کر بولا۔ ہارون مسکرایا اور اسے بازوؤں پر ڈالا۔ ڈیڈ کی جان، میں منہ کھول رہا ہوں، تم سیدھا جا کر میرے دل میں بیٹھ جانا، اس نے اسے گدگداتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے میٹھے کہکوں پر ہارون بھی ہنس رہے تھے۔ یخ میں آپ کے منہ کی تھوک پر پھسل گیا اور گردوں میں چلا گیا تو، یا پسلیوں میں پھنس گیا تو؟ پھر مجھے وہاں سے کون نکالے گا؟ کون؟ اور آپ جب پانی پئیں گے تو وہ سارا برسات کی طرح مجھ پر گرے گا۔ خی نو نو، وہ جھرجھری لیتا بول کر ہارون کا کہکا گونج اٹھا۔ اچھا خی چھوڑو، میں تمہیں ایسے ہی دل میں بسا لیتا ہوں، اس نے کہتے اسے سینے میں بھیجا تو ساحل کھلکھلاتا اس کے دل کے مقام پر سر رکھ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سو جائیں ڈیڈ، پھر صبح جلا سا کھانا بنانا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ذرا بھی سے کلاس لیں، وہ آپ کو بہت اچھا کھانا بنانا سکھائیں گی۔ وہ منہ بناتا فری کا مشورہ دینے لگا۔ بیٹا مجھے تو بہت خطرناک ارادے لگتے ہیں تمہارے مستقبل میں، ہر لڑکی سے امپریس ہوتے پھرو گے، وہ شرارت سے کہکا لگاتا بولا تو ساحل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی ڈیڈ بس یہی ارادے ہیں، ہا ہا ہا، وہ کہہ کر خود ہی کھلکھلا پڑا۔ ہارون نے گھورا تو آنکھیں کر کے پلکوں کی اوٹ سے دیکھنے لگا، جس پر ہارون نے اس کے پیلے سے گالوں پر ہلکی سی محبت بھری چپت لگائی۔ خبردار ایسے کوئی ارادے رکھے، ایسی مار کھاؤ گے، اپنے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے سرزش کرتے بولے۔ ساحل مسکرا کر سر ہلا گیا۔ صرف تقویٰ اور زرش آپی سے، بس نو مور، وہ کہہ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گیا، اور ہارون نے فلک شفاف کہکا مارا۔ بہت بدمعاش ہو۔ شکریہ ڈیڈ، اس نے چھوٹی سی آنکھ دبا کر کہا۔ ہارون نے ہنستے اس کی کمر میں محبت والی چپت ماری اور سونے کا کہا۔ وہ منہ بنا گیا۔ پہلے جگاتے ہیں، اب سلا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بازوؤں کا ہارون کے چوڑے سینے پر حق ڈال کر کوشش کرتا سینے پر سر رکھ کر سونے لگا۔ ڈیڈ، خمار میں ڈوبی اس کی آواز پر ہارون نے اس کے بالوں میں چلاتے ہاتھ کو روک کر
اس کے سر کو دیکھا جو تقریباً سو رہا تھا۔ ہم ایک بات کہوں؟ یس بیٹا، 1000 کہو۔ کوئی زری شاپی جیسی مما لا دینا جو مجھ سے محبت کرے۔ ہارون کی سانس رک گیا اور وہ حیرت سے اس کے سر کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اور مما سے؟ میں اب بات نہیں کروں گا، پرومس۔ میں جب انہیں کال کرتا ہوں کہ مما آ جائیں تو وہ بہت ڈانٹتی ہیں کہ مجھے آئندہ کال مت کیا کرو۔ نعیم کی مما اسے اسکول ڈراپ کرنے آتی ہیں تو اس سے بہت محبت کرتی ہیں، اسے کس کرتی ہیں، اس کا ٹفن دیتی ہیں، بہت یمی یمی ہوتا ہے اور میرا نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے ہاتھوں سے اپنے گال صاف کرنے لگا۔ میری مما ایسی کیوں نہیں ہے ڈیڈ؟ انہوں نے کبھی مجھے کس نہیں کیا، ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتی ہیں، مجھے منحوس کہتی ہیں۔ ڈیڈ، یہ منحوس کیا ہے؟ وہ بھیگی آنکھیں کھول کر ہارون کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ کو دادو پیار کرتی ہیں نا، آپ وہاں سے پیار لیا کرو، مجھ سے لیا کرو۔ ہارون نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ڈیڈ پھر بھی مما تو مما ہے، ان کے جتنا پیار کوئی نہیں دیتا، اور وہ جس طرح پیار کرتی ہیں ویسا تو کوئی نہیں کرتا۔ ہارون کے حلق میں کانٹے چبھ گئے۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور اسے بھی پلا کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے سمجھانے لگے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، صرف کچھ ضروریات کے لیے وہاں موجود ہیں۔ بیڈ بوائے ڈیڈ، جھوٹ نہیں بولتے، ماما مجھ سے پیار کبھی نہیں کرتی، میں جانتا ہوں۔ وہ ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ ہارون نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ڈیڈ کی جان، ایسا نہیں ہے، ہر مما اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ نہیں ڈیڈ، پر میری مما مجھ سے نہیں کرتی۔ اوکے گائز، اب آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔